بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس آسان طریقے سے سبق نمبر 46 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کا مطالعہ کریں گے۔ گرامر میں ہم جمع تکسیر کا استعمال سیکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے صفحہ نمبر 6، 7، 8 اور 9 کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ ان صفحات کے اشارات میرے ساتھ دہرائیے گا۔ ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ صفحہ نمبر 9 کے اشارے ایک دو پھر دہرائیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتے کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 9 کا اشارہ نمبر 2 یعنی طور کا وعدہ۔ پچھلے آیات کے ساتھ تعلق اور ربط اور لنک دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ مسلسل اللہ رب العالمین بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے اور ان نعمتوں کے متعلق بنی اسرائیل کے رد عمل اور ریئیکشن کو بھی اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ان آیات کو انتہائی انہماک اور غور سے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، أَخَذَ حمزہ والا فعل ہے، جس طرح آپ پڑھ چکے تھے امر یأمر، اسی پیٹرن پہ أخذ یأخذ۔ تو أخذنا ہم نے لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے اقرار، ایگریمنٹ، میثاق ایگریمنٹ کو کہتے ہیں، تم سے ہم نے ایگریمنٹ لیا، میثاقکم تم سے اقرار لیا، جس طرح ہم کہتے ہیں میثاق مدینہ، اور دو فریقین کے مابین ہونے والے معاہدے کو میثاق کہتے ہیں۔ تو ہم نے تم سے اقرار لیا، ایگریمنٹ لیا، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، ورفعنا رفع یرفع سے ہیں، ورفعنا اور ہم نے اٹھایا، فوقکم تمہارے اوپر، فوق اوپر کو کہتے ہیں اور کم تمہارے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور، طور پہاڑ کا نام ہے، کوہ طور۔ ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، ورفعنا فوقکم الطور اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور۔ اور آگے ہیں خذو، کس لیے اٹھایا؟ وجہ بتا رہے ہیں،
ہم نے کہا طور اٹھا کے کہا خودو پکڑو، یہ بھی اخذ یاخذ سے ہے پکڑنا، اور اس میں امر ہے خود خذو، جمع کا صیغہ ہے امر کا، خذو تم سب پکڑو، خذو پکڑو تم سب، ما آتیناکم جو تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا ہے تمہیں، آتینا یہ آتا یؤتی مزید فی فعل ہے، اس کو آپ پڑھ چکے ہیں، تو آتا ایک ہے عطا اور ایک ہے آتا، تو یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مزید فی فعل ہے اور کمزور فعل ہے، تو آتا سے ہیں آتینا، آتا آتو آتیتا آتیتم آتینا ہم نے دیا، آتینا ہم نے دیا، کم تم ہے، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں بقوت مضبوطی سے، پکڑو مضبوطی سے اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوت پکڑو مضبوطی سے اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا دیا ہے جی، ہمیں آپ کو کتاب دی ہے، تو اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، وذکروا اور صرف پکڑو نہیں بلکہ یاد رکھو، ذکر کرو، وذکروا اور یاد رکھو، ذکر بمعنی یاد کرنا اور ذکر کرنا، تو وذکروا ذکر یذکر اذکر اور اذکروا تو یہ ہیں امر اور جمع کا صیغہ ہیں، وذکروا اور تم سب یاد رکھو، ما جو فیہ اس میں ہے، ما فیہ اسے جو اس میں ہے، ما فیہ جو اس میں ہے، یعنی جو کچھ اس کتاب کے اندر ہیں اس کو یاد رکھو، ایک تو اس کو مضبوطی سے پکڑو، دوسرا ما فیہ جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون نتیجہ کیا نکلے گا، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ یا پرہیزگار بن جاؤ یا بچنے والے بن جاؤ، یعنی تم جہنم سے بچو گے، تم اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے قہر سے بچ جاؤ گے، تم دنیا کی بے راہ روی سے بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے، تو لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون پکڑو مضبوطی سے اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور یاد رکھو اسے جو اس کتاب میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار، اور وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، تو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوہ طور نامی پہاڑ اس کو اٹھا لیا، اور یہ اس پہاڑ کے نیچے موجود تھے اور اللہ نے اس پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا لیا اور ان سے عہد لیا، تو ذرا تصور کیجئے ایک بڑے پہاڑ کو جو بنی اسرائیل کے سر پر اس طرح جھول رہا تھا، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں اس کے نیچے کچل دیا جائے گا، کیسی حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، ذرا تصور کیجئے، یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے ہوں گے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا اہتمام کے ساتھ نبھائے اور پورا اس کا اہتمام کرے۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو اٹھایا تاکہ وہ حکم مانے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تو پھر بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ اٹھا کر زبردستی ان سے بات منوانا یہ بھی تو ایک جبر کی مثال ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل چونکہ پہلے ایمان لا چکے تھے تو اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو چکے تھے، تو جب آپ نے اسلام کو اپنی مرضی سے مان لیا تو ماننے کے بعد جو اصول اور قواعد اور ضوابط اسلام کے اس پر آپ کو چلنا ہوگا۔ فی الوقت پوری دنیا یا کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں گے وہ اس اصول پر چلتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی اسکول میں آپ اپنی مرضی سے جا کے رجسٹریشن کر لیتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے رجسٹریشن کرتے ہیں، اس کے بعد اس رجسٹریشن فارم پہ جب آپ دستخط کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ قواعد ضوابط لکھے گئے ملتے ہیں کہ ان قواعد و ضوابط کو آپ نے اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے، یا اس قواعد ضوابط یا اس اصول اور ڈسپلن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو آپ ادھر سائن کر لیتے ہیں، اوکے۔ جب آپ اس اصول اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ کو ظاہر جرمانہ کیا جاتا ہے، ادارے سے برخاست کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر جبر بھی کیا جاتا ہے، آپ کو فائن کیا جاتا ہے۔
تو یہی اصول ہے کہ جب آپ اسلام کی عمارت کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے بعد اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو گئے، جو اصول اور قواعد اور ضوابط ہیں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو گئے، تو یہ جبر نہیں ہوا۔ جبر تو اسے کہتے ہیں نا کہ آپ بنی اسرائیل اگر اسلام نہیں لاتے اور آپ اس کے اوپر پہاڑ اٹھاتے اور کہتے کہ اسلام لاؤ، وہ تو اسلام لا چکے تھے، وہ تو مومن تھے، وہ تو ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ ایمان لانے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، سرکشی کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، تو ڈرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پہاڑ اٹھایا تھا، تو یہ جبر نہیں تھا۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے سامنے سر و سجود ہوں گے، اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سری تسلیم خم کر لینا، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے تسلیم کرنا کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، بس جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ حق ہے اور اسی پر چلوں گا۔ تو ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آگے ہیں خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو مضبوطی سے اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اب کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں موجود جتنے بھی مضامین ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے اسے خوب یاد بھی رکھو۔ یعنی انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، دنیا کے رنگینوں میں یا دنیا کے مصروفیات میں، ادھر ادھر بزنس میں اور ان چیزوں میں ہم اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے کلام کے مضامین کو بھول جاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یاد رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اب حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہرگز آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی حدیث مبارکہ۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث، ان دو چیزوں کے اندر ہی نجات ہے۔ اگر اس پرفتن دور میں اور آپ اگر نجات چاہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کامیابی چاہتے ہیں اور حقیقی اور یقینی طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پکڑ کے رکھنا ہے، ہم کامیاب بھی ہوں گے اور گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ آگے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اب ذرا غور کیجئے، یہ حکم تو تورات سے متعلق تھا، بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تورات کے اندر جو کچھ مضامین ہیں اس کو یاد رکھو، مگر قرآن کے ساتھ میرا اور آپ کا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے۔ یاد رکھے کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا، اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کا مفہوم ہمارے دماغ میں یک دم تازہ ہو جائے اور ہر دم تازہ ہو، خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکانے لگے، تو اس وقت ہمیں اللہ کے اس احکام کو، اللہ کے اس کلام کے مضامین کو بار بار یاد رکھنا چاہیے۔ اور لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور اس کے احکام کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، اور یہی تقوی ہمیں دنیا اور آخرت کے برے انجام سے بچائے گا انشاءاللہ۔ تو جب کبھی آپ کسی کام کو کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیں اور اس کو بہتر اور احسن انداز پر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ دہرائیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو مضبوطی سے اسے جو ہم نے دیا ہے تمہیں، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو اس میں ہے یعنی اس کتاب میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے ہیں ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ثُمَّ پھر، تَوَلَّيْتُم تم پھر گئے، تولا تدبر کا وزن ہے، تولیتم تم پھر گئے، ثم تولیتم تم پھر گئے، یعنی پلٹ گئے، اپنے اس بات سے پلٹ گئے جو بات آپ نے
کوئی دھور اٹھاتے ہوئے کہتی کہ ہاں جی ہم بالکل اطاعت کریں گے، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اقرار کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم پھر گئے، پلٹ گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ، فلولا، تو فا کا ترجمہ پس یا تو، اور لو اگر، لا نہ، فلولا تو اگر نہ، مطلب فلولا تو اگر نہ ہوتا، آگے فضل اللہ ہیں تو اس وجہ سے ہم ہوتا کا ترجمہ اضافی کریں گے، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے، لا تاکید کے لیے ہیں اور اس کے لیے ہم ترجمے میں ضرور کا اضافہ کرتے ہیں، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، خاسرین، خسر ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی، نقصان کو کہتے ہیں، یعنی تم نقصان اٹھانے والے میں ہو جاتے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ تو ثم تولیتم، بنی اسرائیل اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف دوبارہ پلٹ گئے اور دوبارہ لوٹ گئے، اور انہوں نے اپنا عہد اور اپنا وعدہ توڑ دیا جو اللہ کے سامنے کیا تھا۔ اللہ نے جب کوئی دور اٹھایا تو ان سے وعدہ لیا کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کتاب کو یاد کریں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کتاب کے مضامین کو فراموش نہیں کریں گے اور اس کی تابعداری کریں گے، لیکن ثم تولیتم، تو پھر وہ اپنی نافرمانی والی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ تو اللہ نے جواباً کہا فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، فضل کا مطلب ہے یعنی زیادہ، یعنی یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی کچھ زیادہ دے دے اور اس کی وجہ سے اس کے اصل اثاثے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تو اس کو فضل کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں فضل اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ تمام خزانے جو اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہیں ان میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کی جانب سے انسان کو ملتا ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا دینا اللہ پر ضروری تھا، اللہ پر کسی چیز کا دینا ضروری نہیں ہے، اللہ فضل کے طور پہ دیتا ہے۔ تو فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یعنی اللہ کے فضل سے مراد اس کی عطا اور اس کا انعام ہے، اور رحمت کا معنی اس کا بے انتہا محبت کے ساتھ میرا اور آپ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اے بنی اسرائیل، اس نے تم سب کو معاف کر دیا، تمہاری اتنی ساری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، کم و بیش بنی اسرائیل کو 40,000 انبیاء جو ہیں وہ تشریف لائے تھے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہی تھی، اللہ کا فضل ہی تھا۔ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کافر لوگ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معاف نہ کیا ہوتا تو وہ بھی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین کے مہربانی اور کرم کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ وہ گناہگاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے انہیں موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور پلٹ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر بلائی اور نیکی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنی عمل کی بنیاد پر وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور اللہ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے رحمتوں سے نوازے، آمین۔ ترجمہ دہرائیں، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم، تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں۔ آج کے سبق میں ہمارے لیے اہم نکات، پہلا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو اٹھایا،
تاکہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اپنے وعدہ پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائے، سنجیدگی کا اظہار کرے۔ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس تورات کے اندر موجود تمام مضامین کو یاد کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، ان مضامین کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور تقوی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہم کو نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تصور اور احساس کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اے اللہ، قرآن کو مضبوطی سے تامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ پھر ذرا اپنا احتساب کرے کہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں ایک مومن ایک مسلمان پر۔ پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا۔ تو میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، کیا درجہ ہے؟ دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ تو میں قرآن کی تلاوت کتنا کرتا ہوں، اور جو کرتا ہوں اس کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، میرا لہجہ کیسا ہے، عربی لہجہ، قرآن عربی میں ہے اور ہم اجمی ہیں، تو ہم کس انداز میں قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کیا قرآن کو پڑھنے کے جو اصول اور قواعد ضوابط ہیں اس سے میں واقف ہوں؟ کیا قرآن کو اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے؟ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا اس کا حق ہے۔ یہ سمجھنے کی کتاب ہے اور سمجھنے کے لیے آئی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب آپ مجھے دکھائے جو بندہ اس کو پڑھتا ہو اور اس کا مقصد سمجھنا نہ ہو۔ ہر کتاب جب انسان اس کو پڑھتا ہے، ریڈنگ کرتا ہے، تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھوں اور اس سے کوئی رہنمائی حاصل کروں، کوئی نالج حاصل کروں، کچھ اخذ کر سکوں۔ تو اللہ کا کلام سمجھنے کا کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا ذرا احتساب کرے کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے، کتنا سٹرگل کیا ہے، کتنا جدوجہد کیا ہے۔ اور چوتھا حق ہے پھر یہ عمل کی کتاب ہے، صرف سمجھنا بھی نہیں ہے کہ سمجھ کے رکھے، سمجھ کر پھر اپنی زندگی کا حصہ بنانا، عمل کی کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ کی زندگی کو بدل لے، آپ کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے اندر قرآن بالکل لاگو ہو۔ تو عمل کی بنیاد پر ذرا اپنا احتساب کرے کہ میں قرآن پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ پھر پانچواں حق ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ کرنی ہے، تشہیر کرنی، اس کا بھی احتساب کرے کہ میں کتنا سیکھتا ہوں اور کتنا آگے پہنچاتا ہوں۔ اور پھر پلان بنائے کہ انشاءاللہ میں روزانہ قرآن، حدیث اور سیرت کا مطالعہ ضرور کروں گا اور اس کے نوٹس بناؤں گا۔ تو آپ نوٹس بناتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں، ازبر ہو جاتی ہیں، اور ریسرچ کہتے ہیں جو چیز آپ لکھتے ہیں تو یہ چیز تادیر اور بہت عرصے تک محفوظ اور ازبر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے روزانہ کی بنیاد پر جو سبق آپ سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کریں، اپنے سامنے نوٹس بناتے جائیں، اور یہ نوٹس آپ کے ہمیشہ زندگی میں کام آئیں گے۔ جہاں بھی آپ قرآن کو سمجھتے ہوئے جو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو نوٹ کریں، ہمیشہ پوری زندگی میں آپ اس کو دیکھیں گے، ساری چیزیں ریکال ہو جائے گی۔ پھر اس پیغام کو جو آج کے لیسن اور سبق سے آپ نے سنا سمجھا، اس کے آگے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک تبلیغ کرنی ہے، تشہیر اور اشاعت کرنی ہے، اور اس کا عزم کیجئے، ارادہ کیجئے اور آگے تبلیغ کرنے کی کوشش کریں۔ تو گہری سانس لیجئے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے اسماء اور افعال کون کون سے پڑھے ہیں۔ تو اسماء کے انشاءاللہ ہم جمع سیکھیں گے اور افعال کے ہم مفاتیح تکرار کریں گے۔ پہلا اسم ہے خاسرین، تو خاسر کی جمع خاسرون اور خاسرین ہے۔ 3 حروف والے صحت مند افعال آج کی آیات کے اندر کون کون سے ہیں، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع کے وزن پہ کون کون سے افعال ہم نے پڑھے ہیں، اس کے ہم چابیاں دہراتے ہیں۔ پہلا فعل ہے ورفعنا، رفعنا، تو رفع یرفع، فتح یفتح کا وزن ہے، میرے ساتھ دہرائیے، رفع یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع، ماشاءاللہ۔ دوسرا ہے وذکروا، تو ذکر یذکر، نصر ینصر کا وزن ہے، میرے ساتھ دہرائیں، ذکر یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر یا ذکرا، دونوں مصادر آئیں گے۔ اور اسی طرح تیسرا فعل ہے خاسرین، تو خسر یخسر، سمع یسمع کا وزن ہے، ساتھ دہرائیے، خسر یخسر، اخسر، خاسر، مخسور، خسر اور خسرا، دونوں مصادر آئیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ 3 حروف والے کمزور افعال یعنی وہب، وعد، قال، کان، ان 2 آیات کے اندر کہاں کہاں یہ اس پیٹرن پہ افعال آئے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ ہم ابھی چابیاں دہراتے ہیں۔ پہلا ہے اخذ، یہ امرا حمزہ والا فعل ہے، جس طرح ہم امرا پڑھ چکے تھے، امرا یامرو، اسی طرح اخذ یاخذ ہے۔ نصر ینصر کا پیٹرن ہے، حمزہ والا فعل ہے، میرے ساتھ دہرائیے، اخذ یاخذ، خذ، آخذ،
مأخوذ اخذ. اسی طرح دوسرا فعل ہے کانا. لکنتم من الخاسرین میں کانا یکون قال یقول کا وزن ہے کانا یکون کن کائن ڈیش کون. ماشاء اللہ. اب ہم مزید فی افعال یعنی علم حاسب اسلم اختلف استغفر وغیرہ اس پیٹرن پہ آنے والے افعال کو دیکھتے ہیں کہ ان آیات کے اندر وہ کون کون سے ہیں. تو پہلا ہے آتینا. تو یہ اسلم کے وزن پہ کمزور فعل ہے. آتا یؤتی. میرے ساتھ دہرائیے. آتا یؤتی آتی. مؤتن مؤتن ایتاء. اور اسی طرح دوسرا ہے تتقون. یہ بھی کمزور فعل ہیں اختلف کے وزن پہ. تو میرے ساتھ دہرائیے. اتقا یتقی اتقی. متقن متقن اتقا. اسی طرح تولیتم. تو یہ بھی مزید فی فعل ہے اور تدبر کا وزن ہے. تو میرے ساتھ دہرائیے. تولا یتولا تولا. متولن متولن تولن. تدبر تولن. ٹھیک ہے. تو تولیتم. تو یہ تھا آج کے سبق کا پہلا حصہ. گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم جمع تکسیر کا استعمال سیکھیں گے. اس سے پہلے سبق میں ہم نے جمع تکسیر کے لیے 8 اوزان اور 8 پیٹرن سیکھے تھے. اب ہم انشاءاللہ جمع تکسیر کا استعمال سیکھیں گے. یاد رکھیے گا آپ کے سامنے اسم مسلمون. یہ مسلم مذکر اور واحد اسم ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ ضمائر ہو یا افعال ہو جب اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو وہ بھی مذکر ہی استعمال ہوگے. مثال کے طور پہ ہوا مسلم، ہذا مسلم، ذالک مسلم، الذی مسلم وغیرہ. کیونکہ واحد ہیں مذکر ہیں تو اس کے لیے جتنے بھی صیغے ہوں گے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ مذکر کے استعمال ہوں گے. اگر اسی طرح جمع اس کی بنائیں گے ہم مسلم سے مسلمون تو جمع سالم آپ پڑھ چکے ہیں. واو نون کا اضافہ کریں گے تو جمع سالم بن جائے گا. تو جمع کے لیے پھر ہم جمع کے صیغے استعمال کرتے ہیں، جمع کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم مسلمون، ہؤلاء مسلمون، اولئک مسلمون، الذین مسلمون وغیرہ وغیرہ. واحد کے لیے واحد مذکر کے لیے واحد مذکر کے الفاظ استعمال کریں گے اور جمع مذکر کے لیے جمع مذکر کے الفاظ استعمال کریں گے. یہاں تک یہ بات پہلے بھی آپ سیکھ چکے ہیں اور یہاں اعادے کے طور پر آپ کو یا سمجھانے کے طور پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن اگر آپ جمع مکسر بناتے ہیں، مثال کے طور پہ بیت ہے، بیت واحد ہے. یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ واحد ہیں تو واحد کے لیے واحد الفاظ آئیں گے. ھذا بیت، ذالک بیت، الذی بیت، کیونکہ یہ واحد ہے. لیکن اسی سے اگر ہم جمع بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بیت سے جمع جو بنتے ہیں وہ جمع مکسر ہوتی ہے. تو جمع مکسر کے لیے اس کے جمع بنے گی بیوت. تو بیوت جمع مکسر ہے. تو اب بیوت کے لیے ہم واحد مؤنث کے الفاظ استعمال کریں گے. اب ہی بیوت، ہذہ بیوت، تلک بیوت، التی بیوت. یعنی جمع مکسر کے لیے ہم مذکر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. اس کو ہم ڈیل کریں گے مذکر سے اور واحد مذکر سے ڈیل کریں گے. اب اس قاعدے کو ذہن میں یاد رکھیں کیونکہ جمع مکسر نے قاعدہ توڑا تھا. قاعدہ کیا تھا کہ واحد کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کی ترتیب جمع میں نہ بگڑے. اگر بگڑ گئی تو وہ جمع تکسیر ہیں. تو جمع تکسیر کی وجہ سے وہ جو ترتیب تھی، مثال کے طور پہ با یا تھا، یہ تینوں ایک دوسرے کے قریب لکھے گئے تھے تو جمع بناتے ہوئے بیوت درمیان میں واو آ گیا، وہ ترتیب توڑ دی. تو انہوں نے ترتیب توڑ دی جمع نے، تو اس کو ہم سزا دے رہے ہیں. سزا کیا ہوگی جی جناب علی؟ سزا یہ ہے کہ ہم اس جمع مکسر کو ہمیشہ مؤنث سے ڈیل کریں گے. یہ ہے تو نہیں مؤنث، ہاں، لیکن اس کو ہم مؤنث سے ڈیل کریں گے. قرآن کریم میں اس کے لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے مؤنث کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کی ذرا اس اصول کو یاد رکھنے کے لیے اس کی مزید مشق کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ذہن میں محفوظ اور ازبر ہو جائے. مثال کے طور پہ بیت واحد ہے اور اس کی جمع بیوت جمع مکسر بنے گی. تو بیت واحد ہے، اس کو ہم ڈیل کریں گے مذکر کے ساتھ، اور بیوت جمع ہے اور جمع مکسر ہیں تو اس کو ہم ڈیل کریں گے واحد مؤنث کے ساتھ. ہوا بیت وفیہ عبد، ہوا مذکر ہے، بیت واحد ہے اس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال ہوا ہوا بیت. اور وفیہ، اور ہی بھی کیا ہے؟ مذکر کے لیے آیا ہے. اور عبد، ہوا بیت وفیہ عبد، وہ ایک گھر ہے اور اس میں ایک غلام ہے. اگر بیتون کی ہم جمع بنائیں گے تو وہ جمع مکسر ہوگی، بیوت ہوگی. تو بیوت کے لیے پھر ہم مذکر کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. پھر ہوا سے کیا ہو جائے گا؟ ہیہ ہو جائے گا. ہم کہیں گے ہیہ بیوتن، اور وفی ہی تھا تو وفی ہا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وفی ہا عباد، عبدن کی جمع عبادن ہے، بیت کی جمع بیوت ہے. تو جمع مکسر ہو گیا تو اس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں کس سے؟ مؤنث سے.
تو ہی بیوتن وفیہا عباد. اسی طرح ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے. اب بیت کی جمع بیوت ہے تو بیوت کے لیے ھذا نہیں آئے گا، پھر ہم واحد مؤنث کا پھر ہم مؤنث استعمال کریں گے، مؤنث کا لفظ یعنی ھذہ بیوت. اسی طرح ذالک بیت، وہ گھر ہے. تو جب اس کی جمع بنے گی بیت کی بیوت تو اس کو ہم ڈیل کریں گے مؤنث سے، تو پھر ہم کہیں گے تلک بیوت، تلک بیوت. اسی طرح البیت الذی، وہ خاص گھر جو، تو بیت کی جمع بیوت ہیں، وہ جمع مکسر ہیں، تو پھر الذی کی جمع التی آئے گا، تو البیوت التی، البیوت التی. اسی طرح اصبح البیت جدیدا، گھر نیا ہو گیا. اصبح کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اسی کی مؤنث بنے گی اصبحت. تو پھر ہم بیت کی اگر جمع بناتے ہیں جمع مکسر ہوگی تو جمع مذکر کے لیے ہم اصبحت کا لفظ استعمال کریں گے، یعنی اصبحت البیوت جدیدتن، جدیدن تھا تو جدیدتن ہو جائے گا. اسی طرح یصبح البیت جدیدا، گھر نیا ہو جاتا ہے. یصبح مضارع کا صیغہ ہے یصبح، تو یصبح مضارع غائب ہے اور مؤنث غائب کا ہوگا تصبح. اگر بیت کے جمع ہم بناتے ہیں بیوت تو پھر اس کو ہم ڈیل کریں گے مؤنث سے، تو یصبح سے کیا بنے گا؟ تصبح. تو ہم کہیں گے تصبح البیوت جدیدتن، تصبح البیوت جدیدتن، گھر نئے ہو جاتے ہیں. اسی طرح آگے ہیں بیت واسع، گھر وسیع ہے، واسع ہے. تو بیت واسع، بیت کی جمع بیوت ہوگی تو واسع سے کیا بنے گا پھر؟ واسعتن. تو بیوت واسعتن، بیوت واسعتن. اسی طرح دوسرا لفظ ہے کتاب، کتاب کی جمع کتب ہیں، کتاب واحد ہے اور کتب جمع ہے لیکن جمع مکسر ہے. تو کتاب یہ واحد ہے، اس کو ہم ڈیل کریں گے واحد مذکر سے، اور کتاب مذکر ہیں ادھر، اور اس کو ہم مذکر سے ڈیل کریں گے، مذکر کے الفاظ استعمال کریں گے. اور کتب چونکہ جمع مکسر ہیں تو اس کو ہم ڈیل کریں گے واحد مؤنث سے. اب دیکھیں ہوا کتاب، ہوا کتاب وعلیہ قلم، تو اگر کتاب کی جمع ہم بنائیں گے کتب تو اس کو ہم ڈیل کریں گے مؤنث سے، تو ہوا سے کیا ہو جائے گا؟ ہی کتب وعلیہا اقلام، علیہ سے علیہا ہو جائے گا کیونکہ کتب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں مؤنث سے. اسی طرح ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، تو کتب اس کی جمع ہے، جمع مکسر ہیں، تو اس کو ہم ڈیل کریں گے واحد مؤنث سے، تو ہم کہیں گے ھذہ کتب، ھذہ کتب. اسی طرح ذالک کتاب، تو کیا ہو جائے گا؟ تلک کتب، تلک. اسی طرح الکتاب الذی، اور اسی سے ہو جائے گا الکتب التی، کتب جمع ہو جائے گی اور الذی کی جگہ التی، کیونکہ ہم جمع مکسر کو مؤنث سے ڈیل کرتے ہیں. اسی طرح اصبح الکتاب قدیما، اصبح ماضی کا صیغہ ہے اصبح، اسی سے مؤنث بنے گا اصبحت. کتاب کی جمع کتب ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے، تو اصبحت الکتب قدیمتن، قدیمن تھا تو قدیمتن مؤنث ہو جائے گا. اسی طرح یصبح الکتاب قدیما، یصبح مذکر ہے، ماضی کا مضارع کا صیغہ ہے، تو یصبح سے ہم اگر مؤنث بناتے ہیں تصبح ہو جائے گا. کتاب کی جمع کتب ہیں تو کتب جب ہم استعمال کریں گے تو اس کو ہم ڈیل کریں گے مؤنث، واحد مؤنث سے، تو ہم کہیں گے تصبح الکتب قدیمتن، تصبح الکتب قدیمتن. اسی طرح کتاب جدید، تو کتب جدیدتن بن جائے گا، کتب جدیدتن. ماشاء اللہ. تو ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے واحد مؤنث الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا کہ بیت واحد ہیں تو اس کو ہم مذکر سے ڈیل کریں گے، اور بیوت اس کی جمع ہے لیکن جو مکسر ہیں تو جمع مکسر کی سزا یہ ہے کہ اس کو ہم واحد مؤنث سے ڈیل کریں گے. اس کے لیے ہم ضمائر ہو جو بھی چیز ہم اس کے لیے استعمال کریں گے تو وہ مؤنث ہی استعمال کریں گے. آپ اس قاعدے کے دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی مشق کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں، اور پچھلے اسباق میں ہم اس کو دیکھ بھی چکے ہیں اور سیکھ بھی چکے ہیں. تو قرآن کی 3 مثالیں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ زوج مطہرۃ، زوج کیا ہے؟ واحد ہے، تو اس کے لیے مطہرۃ استعمال ہوا ہے. اب زوج کی جمع ازواج ہیں، اور ازواج کیا ہیں؟ جمع مکسر ہیں، تو ازواج کے لیے مطہر نہیں آئے گا، پھر مطہرۃ آئے گا، کیونکہ ازواج کو ہم ڈیل کریں گے مؤنث کے ساتھ، کیونکہ جمع مکسر کو ہم مؤنث سے ڈیل کرتے ہیں، یہ قاعدہ آپ نے سیکھا ہے. تو ازواج مطہرۃ ہو جائے گا. تو اسی سے ہم اگر جمع بناتے ہیں تو کتبت ایدی، یدن کی جمع کیا ہے؟ ایدی.
تو اس کے لیے کتب نہیں آئے گا، پھر کتبت آئے گا، مؤنث کا صیغہ آئے گا، کتبت ایدی۔ اسی طرح ہے یجری نہرون، یجری نہرون۔ اب یجری کیا ہے؟ مذکر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نہر واحد ہے تو یجری نہرون آیا۔ اسی سے اگر ہم ابھی نہر کی جمع بناتے ہیں انہار، تو انہار کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کو ہم ڈیل کریں گے، واحد مؤنث ہے تو یجری کی جگہ تجری آئے گا، تو تجری انہار، تجری انہار۔ اب آئیے قرآنی مثالیں مزید دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں سے۔ مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد، اور مساجد جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، جمع مکسر ہے۔ اب جمع مکسر کو یعنی ٹوٹی ہوئی جمع کو ہم ڈیل کرتے ہیں واحد مؤنث کے صیغوں سے۔ تو اب دیکھیں اس کے لیے آگے ایذکر فیہا، اب فی ہی نہیں آیا یا فیہا نہیں آیا، فیہا آیا، فیہا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے کیونکہ مساجد کیا ہے؟ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کو ہم ڈیل کرتے ہیں مؤنث سے، تو فیہا آ گیا۔ اسی طرح اسمہ وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس کی ویرانی میں، خرابہا، ہا ضمیر آئی ہیں، یہ مسجد کی طرف راجی ہیں کیونکہ مساجد کیا ہیں؟ جمع مکسر ہیں، اور جمع مکسر کو ہم مؤنث سے ڈیل کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہن، وجوہن کتنے منہ، وجہ ہی کی جمع کیا ہے؟ وجہ، وجہ کی جمع وجوہ ہے، اور وجوہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں تمام جتنے بھی افعال آئیں گے یا تمام صیغے آئیں گے یا الفاظ آئیں گے وہ مؤنث کے آئیں گے۔ وجوہن کتنے منہ، جمع مکسر ہیں۔ یومئذ اس دن، خاشعۃن ذلیل اور عاجز ہوں گے، خاشعہ نہیں آیا یا خاشع نہیں آیا، خاشعۃن آیا، مؤنث کا لفظ استعمال ہوا۔ اسی طرح عاملۃن عمل کرنے والے، ناصبۃن مشقت اٹھانے والے، یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تصلا، تصلا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، داخل ہوں گے، تصلا داخل ہوں گے، نارن آگ، حامیہ دھکتی ہوئی، حامیتن دھکتی ہوئی، اور آگے ہیں تسقا پلائے جائیں گے، تسقا واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، من عین آنیہ۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب مجھے اور آپ کو اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے تو اللہ رب العالمین کے اس انتخاب پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا اسے ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔